اللہ گناہوں سے معافی پر کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ گناہوں پہ معافی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معافی، ایک ہے تلافی۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے توبہ کر لے، اور تلافی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا نقصان کیا ہے تو اس نقصان کو پورا کر، نقصان کو پورا کرنا یہ تلافی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے کسی کا ڈاکہ مارا اور نعوذ باللہ 1 لاکھ اس سے کھینچ لیا اور پھر کہے جی اللہ معاف کر، یہی حال ہوا تو پھر تو چور پوری زندگی چور ہی رہے گا۔ وہ کہے گا جی لاکھ روپے چوری کیا، 2 رکعت نفل پڑھ کے معافی منگوا لی ہے۔ یہ معافی نہیں ہے، یہ معافی سے مذاق ہے۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے پیسے لوٹائیں پھر مانگیں، اللہ مجھ سے جرم ہو گیا۔ دیکھو ملک میں غداری کی سزا موت ہے۔ ایک بندہ غدار ہو اور کہے جی مجھے معاف کر دیں، پہلے غداری چھوڑے گا تو پھر معافی پر عدالت غور کرے گی۔ تو بھئی اپنے گناہ کی تلافی کریں گے تو پھر اللہ رب العزت سے معافی کی امید رکھیں، تو پھر تلافی بھی ہو اور اس کے بعد معافی بھی ہو۔ تو معافی کے بعد تلافی ہوتی ہے، جب تک تلافی نہ ہو جائے تو بس اس کا معنی ہے معافی کا پروسیس جو چل رہا ہے وہ آدھا ہی ہے۔ کھل خوانی نماز جنازے کے پیچھے دعا مانگنا جائز ہے؟ نماز جنازہ خود دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ جو ہے وہ خود دعا ہے، اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھو۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، فرمایا میت پر جب جنازہ پڑھنے لگو اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا الی آخرہ۔ یہ دعا ہے، یہ اخلاص کے ساتھ کرو، منہ دکھانے کے لیے جنازے میں نہ آؤ تاکہ ورثہ راضی ہوں، یہ منع ہے۔ تو پھر اللہ کے لیے ہو، یہ اخلاص۔ جب جنازے کی سلام ہو جائے تو اب جو دعا ہے وہ قبر پر، قبر پر وہ وفاداری والی دعا ہے، بے وفائی والی نہیں ہے کہ آدھے راستے میں بھاگ کے چلے جاؤ، تو وہ وفاداری والی دعا ہے۔ وہ دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اور جنازے کے سلام کے بعد کی دعا یہ رسم اور رواج ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے، جنازے کے بعد والی دعا کے لفظ اللہ کے رسول سے نہیں دکھائے جا سکتے، اس دھرتی پہ دعا نہیں ثابت۔ میں اگر کسی بچے سے بھی پوچھوں نا کہ بیٹا مسجد میں داخلے کی دعا سنا، وہ ابھی پڑھ دے، کیوں؟ حضور نے فرمایا تو مسلمان کو یاد ہے۔ نکلنے کی دعا سنا یاد ہے، بازار آنے جانے کی، بیت الخلاء آنے جانے کی، سونے اٹھنے جاگنے کی دعائیں یاد ہیں، حضور نے فرمایا لفظ یاد ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا سونے کے بعد اٹھنے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یوں نہیں ہے، وہ لفظ سنائے گا الحمدللہ الذی احیانا۔ بھائی آپ بھی تو لفظ سنا دے، حضور نے سلام کے بعد جنازے کے بعد کون سی دعا مانگی؟ قیامت آ سکتی ہے اس دھرتی پر، یہ تو ممکن ہے، لیکن حضور کے لفظ پیش کر دیا جائے نہیں ممکن۔ کیوں؟ حضور نے مانگے ہی نہیں۔ آج میں اپنی ہمشیرہ کا جنازہ پڑھا رہا تھا کلور کوٹ پنجاب میں، بکھر میں، تو میں نے وہاں کہا کہ ہم مسنون نماز جنازہ پڑھیں گے اور پوری ترتیب سمجھائی۔ جب میں جنازہ پڑھنے لگا تو ایک ناواقف شخص اٹھا، اس نے کہا جی ہم تو دعا مانگیں گے نماز کے سلام کے بعد۔ میں نے کہا بھائی میت ہماری، جنازہ ہمارا، کام ہمارا، تو آؤٹ سائڈر کہاں سے آ گیا؟ ہمارے جنازے کو سنت کے خلاف کرنے کے لیے آ گئے۔ عزت سے جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھیں، ورنہ ہمیں ترتیب آتی ہے۔ پھر عجیب بات ہے بھائی، تو ہم نے دعا نہیں مانگی۔ اب کیوں نہیں مانگی؟ اب پتہ ہے وہ کیا کہیں گے، اجی دعا نہیں مانگی، اللہ سے تو مانگنی تھی۔ جیسے کہ چاچے اللہ سے مانگنی ہے تو پھر اللہ سے مانگنے والی دعا کا مقام متعین کر کہ یہ شریعت والی دعا ہے یا تیری طبیعت والی دعا ہے۔ اگر شریعت والی ہے تو پھر ہم سب مانگیں گے حضور سے دکھا دے، اور اگر تیری طبیعت والی ہے تو ہم طبیعت کے پابند نہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ بھئی دعا کبھی مانگ لو، لیکن یہاں پر لوگ دعا دین سمجھ کے مانگ رہے ہیں، سلام کے بعد جنازے کے فوراً بعد۔ تو جو دین سمجھیں گے تو ان کو منع کریں گے کہ بھائی دین نہیں ہے۔ اب ایک بندہ مجھے کہے کہ مولانا آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے تو یہ آپ دائیں ہاتھ میں پہنے تو ثواب ہے، بائیں ہاتھ میں پہنے تو گناہ ہے۔ میں کہوں گا تو کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ گھڑی پہننا حضور سے ثابت ہی نہیں ہے، تو ثواب اور گناہ کہاں سے آ گیا دائیں بائیں کا؟ بھائی گھڑی پہنو، تمہیں اچھا لگے تو دائیں پہ پہن لو، اچھا لگے تو بائیں پہ پہن لو۔ یہ نہیں ہے کہ دائیں پہ پہننے کا ثواب ہے اور بائیں پہ پہننے کا گناہ ہے، کوئی ثابت نہیں ہے۔ بھئی اپنی طبیعت کی بات ہے، جہاں پہن لو۔ تو بھائی جو طبیعت ہوتی ہے وہ شریعت نہیں بنتی۔ ہاں تو اپنی طبیعت کو اتنا بلند کر لے کہ وہ شریعت کے تابع ہو جائے، یہ تو ٹھیک ہے۔ تو وہاں ان کو لوگوں نے کہا کہ بھائی حضور پاک نے دعا مانگی تھی تو اب لفظ دکھا دیں، ہم سب مانگتے ہیں۔ ہاں پھر آئیں بائیں شاہی جی 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 جی، تو جی 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 کیا ہوتا ہے بھائی؟ دلیل کے دنیا میں بات کریں تو بات بنتی ہے۔ جب ہم جنازے سے نکلنے لگے تو ایک بندے نے مجھے کہا مولانا
یہ بات یہاں کرنے کی کیا ضرورت تھی جنازے میں؟ تو میں نے کہا جنازے کی بات شادی میں کرو، جب نکاح پڑھا رہا ہوں پھر کہوں سنو جنازے کا مسئلہ تب سناؤں، ولیمے میں جاؤں تو کہوں سنو موت کا مسئلہ پھر سناؤں؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا بھائی موت پر ہی موت کی بات سمجھائی جائے گی، جنازے پر ہی جنازے کی بات سمجھائی. تو نواں چاچا آ گیا عیسیٰ کو دین سمجھا والا، تو ہمیں ڈکٹیشن دینے آ گیا، ڈکٹیٹ کرے بھی اب کیا ضرورت تھی، جیب میں رکھو اپنی باتیں. وہ اندر سے جو رضا خانی ہے نا وہ کسی نہ کسی حساب سے ڈس مارے گا نا. تو میں نے کہا جی میں آپ کی چالوں کو بہت سمجھتا ہوں، جنازے پر جنازے کا مسئلہ سمجھائیں گے، شادی پر شادی کا مسئلہ سمجھائیں گے. اور اسی طرح یہ جو کل خانیاں ہیں، کل خانی کوئی شریعت کو ثبوت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صحابہ کرام کے جنازے پڑھے ہیں، کسی ایک صحابی کی کل خانی اللہ کے رسول نے نہیں کی. پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کسی ایک صحابی سے کل خانی کا ثبوت نہیں ہے. پیغمبر اسلام کے صحابہ کے 10 لاکھ تابعین ہیں، کسی ایک تابعی سے کل خانی کا ثبوت نہیں ہے. امت مسلمہ میں 4 بڑے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. کسی ایک امام سے کل خانی کا ثبوت نہیں ہے. دنیا کے کتنے بڑے ولی اللہ ہیں، حضرت محبوب سبحانی ذل رحمانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے لے کر حضرت عثمان علی حجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ تک، اور وہیں سے لے کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تک، اور وہیں سے لے کر آج تک ہمارے اکابرین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو کسی نے عمل نہیں کیا. اب لوگ اپنی طرف سے کرتے رہے تو پھر کہو رسم اور رواج ہے، تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ رسم کر رہے ہیں. آپ اس کو سنت کہیں گے تو دین پر ڈکا ہے، کیونکہ یہ سنت حضور اور حضور کے صحابہ کو نہیں پتہ تھی، تو نواں آ گیا دین میں. ایسی تبدیلی ہمیں نہیں چاہیے جو حضور پاک علیہ السلام کے دین کو بدل کر رکھ دے. پتہ نہیں یہ کون سا معاملہ ہے بھائی. تو شریعت وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہو، صحابہ کرام سے ثابت ہو، اس کا حکم ہو. تو کل خانیاں ایسے نہیں ہیں. ایسی بدعات سے بچیں. استاد ذی المکرم امام اہل السنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. ان کی تفسیر کی کتاب ہے ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن، جلد اول، قرآن کریم سورۃ بقرہ رکوع نمبر 4، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے 100 بوتل شراب کی پینا بھی گناہ ہے، لیکن ایک بدعت کا ارتکاب کرنا اس سے بڑھ کے گناہ ہے. کیوں؟ شرابی تو ایک دن شراب کو گناہ سمجھ کے توبہ کر لے گا، لیکن بدعتی تو کبھی توبہ نہیں کرے گا نا، وہ تو دین سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے بدعات سے بچیں. رسول پاک کا اعلان اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور پاک نے فرمایا صحیح بخاری میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. شریعت میں جو نیا مسئلہ نکال کے اس کو شریعت کہے، یہ مسئلہ میں محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم اس کو ابھی سے مردود قرار دے رہا ہوں. تو اسے رسول پاک نے مردود کہا ہے. ہم کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کرتے. محرم الحرام کی 10 تاریخ کو لوگ مسجد میں جلسے کے پروگرام کرتے ہیں، وضاحت فرمائیں. میں تو کہتا ہوں کہ اس دن جلسے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کی وجہ کہ لوگ غلط کار لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے نا، وہ ادھر ادھر جا کر اپنے عقائد برباد کرنے کے لیے کسی دائیں بائیں کے جلسے میں تو نہیں جائیں گے. کوئی ادھر ادھر کوئی کسی اور معاملے میں شریک تو نہیں ہوں گے. تو اچھی بات ہے، ان کو ادھر بلا لیں، اور بہتر ہو سکے تو آپ خیرات کا انتظام کریں تاکہ سب کو کھانا بھی کھلا کر بھیجیں. مجمع آپ کی بات بڑی تسلی سے سنے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 محرم کو جلسہ کرنا ثواب ہے، 11 کو کرنا ثواب نہیں ہے. جلسہ کرنا تو کبھی بھی آپ کے لیے نیکی ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس وجہ سے اس دن کرتے ہیں کہ لوگ بدعات سے بچیں، رسومات سے بچیں، رفض سے بچیں، اور باقیوں کے منکرین صحابہ کے اعمال دیکھنے سے بچیں، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ ادھر آ جائے. کیونکہ روایات میں ہے اذا ابتلیت ببلیتین فلیختر احوانہما، جب 2 مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لو، تو یہ بہتر ہوگا. موبائل کمپنی والوں کو ٹاور کے لیے جگہ کرائے پر دینا اور اس کا معاوضہ لینا جائز ہے؟ کیوں ناجائز ہے؟ بالکل جائز ہے. آپ اس کو جائز رکھیں، ناجائز نہیں ہے. شاید آپ اس پر یہ بات کریں کہ میری زمین میں ٹاور لگا ہوا ہے، سگنلز یہیں سے جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس نیٹ ورک جا رہا ہے، اور وہ اس پہ غلط چیزیں دیکھیں گے تو گناہ ہمیں ہوگا. شاید صوفی صاحب یہ فرمانا چاہ رہے ہوں. تو میں اس کی وجہ بتاؤں، پھر تو چھری بیچنا ناجائز ہو جائے گا کہ چھری مجھ سے تو پیاز کاٹنے کے لوگ لے جائیں گے اور کسی کی گردن پہ چلا دیں، لہذا چھری بنائی ہی نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟
تو بھائی آپ نے جو موبائل رکھا ہوا ہے، موبائل کا ٹاور، تو اس میں دینی چیزیں رکھیں۔ الحمدللہ میرے موبائل کے اندر آپ کو تفسیر ملے گی، احادیث کی کتابیں ملیں گی، فقہ اور احکام کے مسائل کی کتابیں، قرآن کریم ملے گا، بہترین ماجبین، واہ واہ، بالکل ٹھیک ہے، بندہ پڑھنا شروع کر دے بیٹھنا۔ میں پچھلے جمعہ کراچی جمعہ پڑھانے کے لیے 10 محرم الحرام کی رات اسلام آباد سے فلائٹ تھی، ہمارا جہاز اڑا، سگنل چلے گئے، آپ نے موبائل کھولا، بسم اللہ کر کے تلاوت شروع کر دی۔ اس کے 2 فائدے۔ نمبر 1 فائدہ یہ ہے، آپ موبائل پہ وہاں قرآن کریم ساتھ نہیں رکھ سکتے تو آپ کی تلاوت جاری ہوگی۔ نمبر 2، کوئی بندہ اگر آپ کی غیبت کرے گا کہ دیکھو یہاں فلم دیکھ رہا ہے، تو آپ کو اس غیبت کے بھی ثواب ملے گا، سواد ہی ملے گا اور ثواب ہی ملے گا۔ تو آپ دینی چیزیں بھی رکھیں۔ تو جس بندے نے ٹاور رکھا ہوا ہوگا، ہم جہاں بیٹھ کے دینی کتاب ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ثواب بھی تو ملے گا نا۔ تو ٹاور والوں کو چاہیے کہ یہ اس نیت سے دیں کہ لوگ دینی کام میں آگے پھیلائیں گے۔ یہ دیکھیں پوری دنیا میں گفتگو جاری ہے، پوری دنیا میں۔ ہماری ہمشیرہ کی بیماری کے لیے اس دن ایک پوسٹ اپلوڈ ہوئی تو ہزاروں آدمیوں نے اس پر دعائیں دی ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ بھی تو دین کا کام ہے نا، گھر بیٹھے بندہ دعا دے سکتا ہے۔ تو آپ دینی کام کی نیت سے ٹاور کرائے پر دیں تو بالکل دینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اب دیکھو نا، اگلا سوال بھی وہی ہے جس کے بارے میں پہلے سوال میں وضاحت کر چکا ہوں کہ موبائل میں قرآنی آیات یا دینی مکتوب موجود ہوں تو کیا بیت الخلاء میں موبائل کے ساتھ لے جانا گناہ ہے؟ بھئی دینی الفاظ میں اللہ کا نام ہوگا، رسول اللہ کا نام ہوگا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو پھر یہ تو نوٹ پر بھی اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، حکمت اللہ بقلم خود جو لکھا ہوا ہو تو اللہ کا نام تو آ گیا نا، محمد احمد لکھا ہوا ہو تو اللہ کا نام تو آ گیا نا۔ تو پھر نوٹ بھی بندہ نہ لے جائے، تو اس کا حکم ہے کہ یہ بند ہے اور جیب کے اندر ہے۔ تو جب جیب کے اندر ہے آپ لے جا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہ جیب کے اندر ہو تو گناہ نہیں ہے، اور جو آپ موبائل لاک پاس ورڈ پتہ نہیں کیا سے کیا تالے لگا کر لے جاتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے، یہ شیطان کی پٹیوں میں ایک پٹی ہے کہ قرآنی آیات جیب میں ہوں گی، بیت الخلاء جاؤ گے گناہ ہوگا، لہٰذا قرآن ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کرو، گانے شانے رکھی رہو۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا، استاد جی آپ تو کہتے ہیں قرآن پاک موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں، میری موبائل میں تو غلط چیزیں بھی آ جاتی ہیں، فوٹو آ جاتے ہیں کبھی عورتوں کے، کبھی ادھر ادھر کی آئی ڈیز کھلی ہیں، تو اس میں قرآن رکھو تو توہین نہیں ہوگی؟ میں نے کہا صوفی صاحب تجھے شیطان نے نئی پٹی پڑھائی ہے، اس کے پاس 70,000 نورانی داؤ ہیں، تیرے اوپر ایک داؤ چلایا ہے، ایک کام کر۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا ساری گناہ کی چیزیں ڈیلیٹ کر دے، قرآن ہی قرآن رکھ۔ اب چپ جی، میں نے کہا شاباش شاباش، قرآن ڈیلیٹ کرنے پہ نعوذ باللہ تیار بیٹھے ہیں گانوں کی وجہ سے، ان گانوں کو ڈیلیٹ کر لے قرآن کی وجہ سے۔ شیطان پٹی پڑھا رہا ہے اور یہ حضرت صاحب ہمیں ترغیب دے رہا ہے لینے قرآن رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم دینی چیز ہی نہ رکھے تو پھر کیا رکھیں؟ پھر وہاں فتوری تو گاہ میں دے کسے رکھ باؤں دے؟ خدا کے بندے دینی چیز رکھیں تو بہت بہتر ہوگا۔ جناب قریشی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی؟ جی بالکل، حضرت علی المرتضیٰ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر 2 صحابہ کی پیدائش ثابت ہے، ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ایک سیدنا حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ اس وقت گئی ہوئی تھیں اور ولادت کا وقت ہو گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا حضور پاک کی چاچی ہیں، حضرت علی کی اماں جان ہیں، صحابیہ رسول ہیں، ابو طالب کی بیوی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی چاچی بھی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں چاچے کے، ان کے والد کی چاچی ہے نا، اور ان کی ساس بھی ہیں، یہ وہاں گئی ہوئی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی وہاں پیدائش ہو گئی ہے۔ ایسے حکیم گئی ہوئے ہیں تو حکیم ابن حزام پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ تو ثابت ہے۔ لیکن اگر اس سے شاید کوئی اور طبقہ یہ ثابت کرے کہ جو کعبے میں پیدا ہوتا ہے وہ پہلا خلیفہ ہے، آج کل تو یہ بھی لوگوں نے ایسے دھیکویں مسئلے ثابت کیے ہوئے ہیں نا، ادھر ادھر کے مسائل، حالانکہ خانہ کعبہ میں پیدائش پر خلافت تو ثابت نہیں ہوتی۔ کوئی اس طرح مجھے کہہ دے مولانا یہ ٹیشو کا ڈبہ پڑا ہوا ہے تو لہٰذا یہ جگ ہے، بھئی اس ٹیشو کے ڈبے سے اس کا جگ ہونا کہاں سے ثابت ہوا؟ تو ایک چیز کے ثبوت سے دوسری چیز کا بڑھ کے ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر پہلا خلیفہ ماننا ہے تو پھر حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو ماننا پڑے گا، ان کی پیدائش بھی کعبہ پہ ہوئی ہے۔ تو بھائی کعبہ عبادت گاہ ہے، کوئی اس طرح لوگوں کی ولادت گاہ نہیں تھا، یہ تو اتفاق سے پیدائش ہو گئی ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو پہلے خلیفہ کی بنیاد پہ نہ لے جائیں، ایک شرف کی بات کریں کہ ایک اچھی جگہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اور حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ مسجد کے دروازوں میں شیشے لگے ہوئے ہیں،
جب نماز پڑھتے ہیں تو آدمی کو اس میں چہرہ نظر آتا ہے، نماز پڑھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی نہیں مسئلہ۔ اگر آپ کی نماز خراب ہوتی ہے تو آپ آنکھیں جھکا لیا کریں یا آنکھ بند کر لیا کریں۔ عام طور پہ نماز میں آنکھ بند کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجبوری ہو، کوئی وجہ ہو تو آنکھ آپ بند کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کا چہرہ نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ آنکھ بند کر لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بندے کو اپنا آپ نظر آئے، نماز ٹوٹتی ہے تو پھر کسی کو اپنی نماز میں سایہ نظر آ جائے، ظہر کی نماز میں اگر سورج تھوڑا سا پیچھے ہو تو بندے کا سایہ آگے ہو جائے گا تو پھر نماز ختم ہو جائے گی، تو وہ بھی سایہ اور عکس ہے، اور شیشے میں نظر آنے والا بھی سایہ اور عکس ہے۔ اس عکس سے آپ کی نماز میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ حضرت جس انسان کو صلاۃ الوتر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھو بہت اچھا سوال ہے۔ میں کہتا ہوں اس طرح کے لوگ سوال کریں نا بنیادی، جس سے دینی معلومات ہوں۔ دعائے قنوت نہیں آتی تو کوئی سی دعا پڑھ لیں، کوئی سی دعا، وہ آیت ہو پھر بھی ٹھیک ہے، حدیث ہو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی سی دعا ہو، آپ کوئی سی دعا عربی زبان میں پڑھ لیں، لیکن دعائے قنوت سیکھتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ قل واللہ احد پڑھتے رہیں۔ ایک بندے نے مجھے کہا میں تو 3 بار قل واللہ احد پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا پھر ساری رکعت میں 3 بار قل واللہ احد ہی پڑھ لیا کر کے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ تو بھائی یہ اسٹپنی کے طور پہ تو بندہ کچھ عرصے تک پڑھ لے، کوئی نہ کوئی دعا ساتھ لگا کر، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کو دعائے قنوت پڑھنی پڑے گی۔ تو آپ ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں اور یہ عام دعائیں آپ وتر میں پڑھتے رہیں۔ میں جب غسل کرتا ہوں تو میرا 21 ہے احمد، میرا بہت زیادہ ٹائم لگاتا ہے، مجھے کوئی 40 سے 50 بار کلی ہوتی ہے، 40 سے 50 بار ناک میں پانی جاتا ہے۔ میرے بھائی ایک شیطان ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو وضو اور غسل میں شکوک میں ڈالو، آپ پر وہ شیطان اور وہ دیو غالب آ چکا ہے۔ 3 بار کلی کیجئے، 3 بار ناک میں پانی ڈالیے، بس استنشق ثلاثہ ومضمض ثلاثہ، حدیث میں آتا ہے 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرماتے، 3 بار ناک مبارک میں پانی ڈالتے۔ اگر آپ کو اس کے بعد شک رہ جاتا ہے نا، 3 بار پورا ڈالنے کے بعد شک رہ جاتا ہے تو آپ اس شک کو کہیں جاؤ گیٹ آؤٹ، نکل یہاں سے، میں نے 3 بار کر لیا، غسل ہوا بھی نماز پڑھوں گا، نہیں ہوا میں نماز پڑھوں گا۔ 2 بار ایسے پاؤں دبا کر آپ اس شک کو بھگاؤ، یہ شیطان ایسے بھاگے گا وَلَهُ زُرَات، جیسے حضرت عمر کا نام سن کر شیطان دوڑ جایا کرتا ہے۔ تو آپ تھوڑی کام کریں تو صحیح نا، ورنہ 40-50 کم ہے، ایک وقت آئے گا آپ 400 اور 500 پر پہنچ جاؤ گے، شیطان ایسے گلے دبا کر آپ کو بیٹھ جائے گا۔ شیطان کو بھگانا سیکھیں، شیطان کو بلانا نہ سیکھیں، شیطان کو بھگانا سیکھیں۔ 3 بار کر لیں جی ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ ٹائم تو واقعی لگے گا۔ یہ ہوتا ہے وسواس، تو وسواس میں سورۃ الناس ایک آدمی کثرت سے پڑھے تو اللہ پاک اس شیطان سے دور کر دیتے ہیں، ورنہ وسوسہ اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک قریبی علاقے میں ایک شخص کو نماز کی نیت میں وسوسہ پڑ گیا، وہ آتا ہے نا 4 رکعت کی نماز پڑھنے، تو وہ زبان سے نیت کرتا، حالانکہ زبان سے نیت سکھائی جاتی ہے 2 وجہ سے، یا تو بچے کو سکھاؤ تاکہ اس کو پتہ چلے میں ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، مغرب عشاء پڑھ رہا ہوں، جمعہ پڑھ رہا ہوں، جنازہ پڑھ رہا ہوں، عید پڑھ رہا ہوں، یا سکھائی جاتی ہے اس آدمی کو جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں شروع میں۔ یہ ہر بندے کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا میں نے عشاء پڑھنی ہے، اللہ اکبر، بس جو دل میں ہے وہ نیت ہو گئی، لفظ کہنے ضروری نہیں ہے کہ آپ ریپیٹ کرتے رہیں۔ النیت فی القلب لا علی اللسان، نیت آپ کے دل کا نام ہے، دل کے ارادے کا، زبان کے الفاظ کا نام نہیں ہے۔ تو وہ بیچارہ زبان سے کہتا، اور میں نے خود دیکھا وہ اپنے کانوں کو پکڑ کے یوں کہتا پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، امام کے پیچھے قبلہ شریف کے منہ 4 رکعت، 1 2 3 4 رکعت، 4 رکعت، یوں 4 کھینچ کے اپنے کان کی لو کو اتنا کھینچتا کہ سرخ ہو جاتے اس کے کان، پھر وہ کہتا 4 3 نہیں 4، چل لے۔ اور میرے دوستو ہم نے کئی بار مشاہدہ کیا، میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا یہ اس کا نمازی تھا، تو وہ اگر رکوع میں امام ہوتا نا اور یہ آ جاتا تو یقیناً اس کی رکعت چلی جاتی، اگلی رکعت پہ شاید جا کر ملتا 4 4 4 کہہ کر، تو بیچارے کا یہ حال ہو چکا تھا۔ تو ایسے نہیں ہوتا، بندے اس کو چھوڑ دو، پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو پریشانی میں سارے معاملے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھگانا سیکھیں بھائی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا سیاسی شخص قاتل چور کے پیچھے نماز ہوتی ہے، یعنی امام بن سکتے ہیں؟ بھئی اگر سیاسی ہے اور اس نے کوئی بیچارے نے کرپشن نہیں کی، سیاست میں چل رہا ہے
تو پھر اس کو کیوں آپ خواہ مخواہ سے کہتے ہیں کہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا؟ خالی سیاسی ہونے سے نہیں ہے، کوئی سنیاسی ہے ساتھ، سیاسی کے ساتھ سنیاسی ہے تو وہ بتائے۔ نمبر 2، چور اور قاتل ہے تو ہو سکتا ہے آپ تک اس کی چوری پہنچی ہو اور اس کا مال واپس کرنا نہ پہنچا ہو، یا پتہ نہیں اس نے چوری نہ کی ہو، بد سے بدنام برا ہوا پڑا ہو بیچارہ، تو آپ کیوں خواہ مخواہ سے اسے چور بنانے کے چکر میں؟ اور پھر آپ اس کو کہتے جی قاتل ہے، تو قاتل کیسے ہے؟ اگر اس نے قتل کیا ہے اور بعد میں اولیاء نے معاف کر دیا تو قتل ختم ہو گیا، اور اگر ایسی بات نہیں ہے، وہ چوری پر بھی قائم ہے، قتل پر بھی قائم ہے، کرپشن پر بھی قائم ہے، اس آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ ہٹ جائیں۔ لیکن ہے ثبوت اور ایویڈنس اور پروف چاہیے، صرف آپ کا دماغ نہیں ہے جی ایسے ہے تو ایسے ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو کہوں، آپ بھی کبھی چوری کر لیتے ہیں تو آپ کی چور امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا سے کیا اور آپ کو امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسا چاہیے۔ ایک مسجد میں گفتگو کرنے گیا تو ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ حضرت، جو امام کرکٹ کا میچ دیکھتا ہو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ وہ امام صاحب بیچارے کو کوئی بری عادت پڑی ہوتی، کرکٹ کے میچ دیکھتا تھا۔ تو میں نے اب سوچا کہ واقعی ان کا امام دیکھتا ہوگا تو اب کیا کروں؟ تو میں نے ان کو کہا بھئی آپ کے گھر میں بھی ٹی ویاں ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ بھی میچ دیکھتے ہیں؟ جی ہاں ہم بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تمہاری ہو جاتی ہے، تمہارے جیسا امام ہے، مال جن سے فی جنسکم میں، تمہاری جن سے ہے پھر تمہاری ہو جاتی ہے۔ ہاں جو پارسا، متقی، پرہیزگار، شب بیدار، تہجد گزار، نیکوکار ہے نا، اس کی نہیں ہوگی۔ تو بھائی اپنے جیسا تم میں سے امام آیا ہے تو امام کے لیے چھوٹی موٹی گنجائش رکھا کرو۔ بعد میں نے اس امام صاحب کو کہا، میں نے کہا موت بھی آ، چھوڑ دے یہ چیزیں، خواہ مخواہ سے تجھے کوڑا کرکٹ دیکھنے کے شروع ہوئے پڑے ہیں تو کیا؟ وہ کہتے نہیں میں تو چھکے چوکے دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے میرے دیکھنے والوں نے بتایا ہے کہ آج کل میچ میں صرف چھکے چوکے نہیں رہے، میچ میں تو جوا بازی بھی آ گئی ہے، اور پتہ نہیں انڈین نے ہندوانہ تہذیب اپنا کر وہاں 4 5 لڑکیوں کا ایک گروپ رکھا ہوتا ہے جو ہر چکے چوکے پر ہر آئے غیرے کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں داد دے رہی ہوتی ہے اور ڈانس چل رہا ہوتا ہے۔ تو اچھا امام ہے تو ادھر یہ دیکھ کر آئے گا اور ادھر اللہ اکبر، تو کون تیرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ اور بھائی اپنے معاملے کو ٹھیک رکھ۔ قرآن کریم نے اللہ کے رسول کو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے پیغمبر اپنے کپڑوں مبارک کو پاک رکھیے۔ حضور پاک کے کپڑے تو پاکوں کے پاک کپڑے ہیں، یہ ان کو فرما کر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، شرک کی پلیتی کو اور گناہ کی پلیتی کو اپنے قریب نہ آنے دو۔ تو ائمہ کو چاہیے کہ اس جیسے معاملات میں ٹھیک رہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن ہم سینکڑوں بار پڑھتے ہیں شفا نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ بھائی حدیث پاک میں ہے شہد میں شفا ہے۔ ایک صحابی نے جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا، اسے صحت نہ ملی، حضور نے فرمایا پھر پلاؤ پھر پلاؤ پھر پلاؤ، وہ کہنے لگے جی صحت نہیں، حضور نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، اس میں شفا ہے۔ پھر اس نے پلایا تو ٹھیک ہو گیا، کوئی وجہ تھی، ایک تفصیل ہے اس کی، اس میں بھی آپ کی کوئی وجہ ہوگی نا، آپ بھی تو ماشاءاللہ تازی بد نظری کر کے الحمدللہ رب العالمین کا ورد کر کے پھونک دیتے ہوں گے، آپ کو بھی اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ بھائی ادھر دیکھیں مجھے دیکھیں، چینی کے ساتھ یہاں پانی میں حل کر کے پانی پیوں تو میٹھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن اگر گلاس میں سالن بھی پڑا ہو اور میں چینی والا پانی بھی ڈال لوں، مٹھائس مجھے محسوس ہوگی؟ یا مجھے صفرا کی بیماری ہو، میرا ذائقہ چلا گیا ہو، جدید دور کی کوئی بیماری مجھے لگ گئی ہو اور میرا ذائقہ چلا جاتا رہا ہو اور میں کہوں جی چینی اور نمک تو ایک برابر ہے، تو وجہ چینی کی نہیں ہوگی، میری ہوگی۔ تو آپ وجہ دیکھیں، عورتوں کو عادت ہوتی ہے وہ گفتگو کرتے وقت ناک پہ انگلی رکھ لیتی ہے۔ ایک عورت تھی تازہ بچے کو استنجا کرا کر آئی تو اس کے ہاتھ میں گندگی لگی ہوئی تھی، نجاست، تو چاند چڑھا ہوا تھا، ساری عورتیں چاند دیکھ رہی تھی، اس مہینے کا چاند طلوع ہو گیا ماشاءاللہ، تو وہ بھی کہنے لگے اچھا چاند طلوع ہو گیا۔ اب وہ نجاست والی انگلی تھی تو انہیں ناک پہ رکھی تھی، کہا ہے تو بڑی بدبو والا چاند یار، یہ کیسا چاند ہے؟ تو غلطی اس کی انگلی میں تھی۔ تو بھائی غلطی آپ کے معاملات میں ہوگی اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو نعوذ باللہ تکذیب کر رہے ہیں، جو صحت نہیں ملتی اس کی کوئی وجہ ہو رہی، کوئی معاملات ہونے ہیں، کوئی معاملات کے ساتھ وجوہات، انگلش میں کہتے ہیں نا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا اس کا کوئی، تو سائیڈ ایفیکٹ میں آپ ذرا دیکھیں کہ معاملات کیا ہے۔ آج کل اخباروں میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احادیث ہوتے ہیں، اخبار زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، تو لوگ اخبار کو آگ لگا سکتے ہیں، جی آپ لگا دیں یا اس کو کسی اوراق والوں کے پاس، مقدس اوراق والوں کے پاس پہنچا دیں۔ کسی مسلمان بھائی کو ہندو کہنے سے مسلمان کافر تو نہیں ہوتا، جبکہ کہنے سے مراد اس کا عقیدہ نہ ہو بلکہ اس پر بری نیت ہو،
رہنمائی فرمائیں۔ پتہ نہیں آپ کا سوال کا مطلب کیا ہے، جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید آپ نے اس مسلمان کو کہا ہے کہ تجھ میں ہندو والے کام پائے جاتے ہیں، جو کام ہندو کرتے ہیں تو کر رہا ہے۔ اتنا کہنے سے تو کوئی کافر نہیں ہوتا، اور اتنا کہنے سے آپ بھی گناہ گار نہیں ہیں اگر وہ واقعی ایسا ہے تو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے بہت برا کیا ہے، آپ اس سے معافی مانگیں اور تلافی بھی کریں، اس سے سوری کریں، یہ گناہ آپ نے کیا ہے۔ کیوں مسلمان کو اس طرح غلط القاب سے آپ کہتے ہیں؟ بہت بری بات ہے۔ مفتی صاحب، میرے والد صاحب اپنے دوستوں کو گھر لاتے ہیں، جب میں اپنی بیوی اور بہنوں کو پردے کا کہتا ہوں تو میرے والد ناراض ہوتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ مفتی صاحب اب میں کیا کروں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو اپنی محارم کا پردہ نہ کرے اور نہ کرائے اور پردہ کرانے پہ راضی ہو جائے، ایسے باپ کی اس مسئلے میں آپ کے ذمہ اطاعت نہیں ہے۔ جو آپ کی بیوی ہے وہ ذمہ داری آپ کی، آپ کے والد کی نہیں ہے۔ اپنی بیوی کو پردہ کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا باپ ایک نہیں 1,00,000 بار ناراض ہو، 1,000,000,000 بار ناراض ہو، آپ اللہ کے حکم میں مخالفت میں اس کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کی نافرمانی ہو تو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ باقی وہ آپ کی بہنوں کا یا باقی معاملہ وہ آپ کے والد کی ذمہ داری ہے۔ آپ بہنوں کو سمجھائیے، وہ رزسٹ کریں، تردید کریں، والد کے ساتھ وہ پردہ کریں، ان کو ضرور کرنا چاہیے۔ وہ ان کے دوستوں کے سامنے نہ آئیں اگر وہ اس کے رشتہ دار قریبی اور خوندار عزیز نہیں ہیں تو وہ، لیکن آپ اس بہنوں کی وجہ سے اپنے باپ سے لڑیں، یوں نہیں ہے۔ بیوی کے حق تک تو آپ کو گنجائش اور آپ کا حق موجود ہے، لیکن بہنوں کا معاملہ اپنی جگہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ باقی اپنے والد کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دیوسی کی انتہا ہے، کوئی چھوٹا موٹی بات نہیں ہے، یہ قیامت کے منظر ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ سے بیعت کر چکا ہوں لیکن نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں بیعت ہو جانے کے بعد کہ حضرت ہم بیعت ہو گئے ہیں، گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کوئی ایسا نسخہ ہے جسے دوری ڈنڈے کے اندر یوں گھوٹ کر بندہ دماغ میں ڈالے گا، سارے گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ بھائی ایسا نسخہ کوئی سمجھ کہ ہم سے بیعت ہوتا ہے تو بیعت نہ ہوا کرے، یہ نسخے ہمارے پاس نہیں ہیں بھائی۔ بیعت کے دو مطلب ہیں، اپنی غلطیاں اپنے شیخ کو بتاؤ گے تو وہ آپ کو بتانے پر اس کا علاج بتائے گا اور آپ کو گناہ چھڑائے گا، وہ دینی رہنمائی دے گا۔ باقی بیعت ہو جانے کے بعد گناہ نہیں چھوٹتے، تو گناہ نہیں چھوٹتا تو توبہ تو نہ چھوڑو نا۔ ایک دفعہ گناہ اور توبہ دونوں کی مقابلہ لگا دو، ایک دن انشاءاللہ دین کفر پر غالب آ جائے گا۔ لیکن اپنے دل میں طے تو کر لو کہ میں گناہ چھوڑوں۔ یہ جو بد نظری کی حفاظت نہیں ہوتی نا، دو وجہ ہے۔ اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو اگر آپ دوسروں کی نظر پہ دکھوانے کا شوق رکھتے ہیں تو پھر دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی پر نظر رکھیں۔ کیوں؟ آپ وہاں دیکھیں گے، لوگ یہاں دیکھیں گے، عدل کا بدلہ ہوتا رہے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی دوسروں کی نظروں سے محفوظ رہے تو آپ اپنی نظر میں حیا پیدا کریں، اپنے دل میں حیا پیدا کریں، اپنی نظر کو خیانت سے پاک رکھیں۔ نمبر دو، اگر آپ کے پاس موبائل میں بد نظری ہوتی ہے تو موبائل بیچ دو، چھوٹا موبائل بٹنوں والا لے لو، اور بٹنوں والے موبائل سے بھی کان کے ذریعے کوئی بد نظری کی ترتیب بنتی ہے تو وہ بھی آپ نہ رکھیں۔ پرہیز کریں نا، پھر جیسے پرہیز کرنا ہو، آپ گناہ بھی کر رہے ہیں اور کہیں اف توبہ 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 توبہ، اس سے توبہ نہیں ہوتی بھائی۔ تو پورا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ پاک فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرنا سیکھو۔ پھر غلطی ہو جائے تو پھر کرو، پھر غلطی ہو جائے تو پھر کرو، لیکن توبہ کو نہ چھوڑو۔ آج کل عامل حضرات منہ مانگا دم تعویذ پر 2000 روپے لیتے ہیں، کیا میں ان سے دم کرا سکتا ہوں؟ تو آپ نہ جائیں ان کے پاس، آپ کو کس نے کہ آپ ان کے پاس جائیں گے؟ آپ جب ان کے پاس جائیں گے تو ان کی ڈیمانڈ تو پوری کریں گے نا آپ مجھے کہیں جی میں یوٹیلٹی اسٹور پہ جاتا ہوں اور مجھے کریانہ اسٹور کا ریٹ تو نہیں ملتا، تو یوٹیلٹی اسٹور پہ جا کے آپ کو کریانہ کا ریٹ تو نہیں ملے گا۔ آپ کو کس نے کہا آپ حضرت مولانا کے پاس آئے نا، مولانا سے میرے سر میں درد ہو تو میں دم کرا لیتا ہوں حضرت مولانا طاہر صاحب سے، آپ حضرت سے آ کر دم کرا لیں، یہ کیا بات ہے؟ آپ جب ایسے بندوں کے پاس جائیں گے جو آپ کو ایران توران، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، نور محمد، فتح محمد، چنگو جیسے جنوں کے نام بتائیں گے اور آپ کو ڈرائیں گے کہ یہ آپ پہ وہ آپ پہ مسلط ہوگا، کوئی گل شیر آئے گا، کوئی گل باز آئے گا، اس طرح کی باتیں وہ آپ کو سنائیں گے تو پھر تو آپ پریشان ہو جائیں گے نا۔ آپ ان جیسے عاملوں کے پاس جاتے کیوں ہیں بھائی؟ تو ایسے عاملوں کے پاس بابا آپ نہ جائیں، آپ ٹھیک لوگوں کے پاس آئیں، ٹھیک دم کرائیں، منزل کا اہتمام کریں، خود آپ نمازوں کے پابند رہیں، جنات جانیں گے بھئی یہ دیندار بندہ ہے تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جب آپ پلیتی میں گھومیں گے، حالت جنبی ہونے میں کھائیں پیئیں گے تو پھر جنات نہیں، یہ خود آپ پہ سارے مسلط ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ بازار میں، مارکیٹ میں عشاء اور صبح کی نماز با جماعت نہیں ہوتی تو کیا میں مسجد میں جماعت پڑھنا درست ہے؟
جی اچھا جمعے کی، ہاں جس جگہ عام جماعت سے نہ ہوتی ہو نا عام نماز، اس جگہ جمعہ پڑھیں تو جمعہ ہو جاتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ جمعہ تو ہو جاتا ہے، لیکن شاید صبح اور عشاء مارکیٹ بند ہونے کی وجہ سے نہ ہو سکتی ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جمعہ جائز نہیں ہے، جمعہ جائز ہے، آپ جمعہ وہاں اگر کوئی امام پڑھانے والا ہے یا آپ پڑھا سکتے ہیں تو آپ جمعہ پڑھا سکتے ہیں۔ جماعت سے رہنے والا اگر مسجد پہنچے اور امام رکوع میں جھک گیا ہو، مسبوق اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، حالانکہ قیام فرض ہے۔ جس نبی نے قیام فرض ہونا بتایا ہے نا، اسی نبی نے فرمایا ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے نا وہ ماننا پڑے گا۔ حضور پاک کے دور میں جو صحابی رکوع میں شامل ہوتا، حضور فرماتے اس نے رکعت پا لی، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعت، جس نے رکوع پا لی اس نے رکعت پا لی۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی اور حکم کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہیں، مثلاً آپ نے اللہ اکبر کیا امام کے پیچھے، جب امام قرات شروع کر چکا تھا تو آپ نے سبحانک اللہم نہیں پڑھنا، حالانکہ سبحانک اللہم تو آپ کو پڑھنا چاہیے تھا، تو اس وقت جب امام پڑھے تب آپ پڑھو۔ اب امام قرات شروع کر چکا تو آپ سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے، آپ خاموش ہو جائیں گے۔ تو بعض حکم کی وجہ سے معاملات میں جوڑ کر دکھائے جاتے ہیں، اسی لیے جب آپ نے اللہ اکبر کیا اور رکوع میں شامل ہو گئے تو رکعت ہو گئی۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا۔ باقی جو آپ نے کہا نا قیام فرض ہے، آپ کو کس نے کہا قیام فرض ہے؟ تھوڑی تفصیل مجھے دیں گے؟ ایک بندہ قیام نہیں کر سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ بولیے۔ آپ کہیں گے کوئی وجہ ہے، تو یہاں رکوع میں ملنے والی کی بھی کوئی وجہ ہے، تو وجہ سے دوسری وجہ ثابت ہونا سمجھ آ جاتا ہے۔ مولانا ابھی 10th کے پیپر دیے ہیں، اچھے نمبر آنے کے لیے دعا فرمائیں۔ اچھے نمبر آنے کے لیے دعا آپ فرماتے نا، اچھا لکھ کر آتے تو میں دعا بھی کر لیتا، دعا آپ نے کی ہے تو دعا میں کرتا ہوں، اللہ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیابیاں عطا فرمائے۔ دربار میں کھانا کھانا، لنگر کھانا، جو دربار کے شعبہ، دربار کیا ہے؟ بادشاہ کا دربار؟ بھئی دربار کا تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے نام پہ ذبح شدہ ہے، کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہے تو وہ آپ کھا سکتے ہیں، اور اگر غیر اللہ کے معاملات ہیں تو پھر بالکل آپ نہیں کھا سکتے۔ سوشل میڈیا پر طریقہ برہانیہ والے دین کی باتیں کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں؟ میں نہیں جانتا، مجھے آپ کی اس پرچی سے علم ہوا ہے، میں ان حضرات کو جانتا ہوتا یا مجھے تفصیل پتہ ہوتی تو میں بات کہہ سکتا۔ کبوتر کا گناہ ہے جی؟ اچھا، کبوتر بازی کا، کبوتر بازی تو بہت بری بات ہے، کبوتر باز کے پیچھے فقہاء نے نماز پڑھنے کو منع قرار دیا، تو آپ کبوتر بازی کے معاملات چھوڑیں، تو کبوتر بازی نہ کریں۔ کبوتر ویسے آپ گھر میں رکھ کے کھانا کھلائیں تو ٹھیک ہے، اس کو بہت اچھی بات ہے، لیکن کبوتر باز ہونا اور ہے۔ پب جی گیم کھیلنا گناہ ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں بتائیں۔ نہ میں نے آج تک کھیلی ہے نہ دیکھی ہے، پہلی بار مجھ سے کسی نے پب جی کا سوال کیا تو میں نے سمجھا 4G پوچھ رہے ہیں کہ 4G چلتا ہے، 3G 4G، تو میں نے ان کو کہا آنے یار ہماری گفتگو چل رہی تھی تو میں نے کہا بھائی انڈیا سے سوال ہے نا پب جی کھیل، تو میں نے کہا شاید یہ کوئی ہمارے یہاں 4G، آپ کیا پب جی ہوگا؟ تو مجھے بعد میں ہمارے منیب بھائی کہنے لگے استاد یہ پب جی ایک گیم ہے، بعد میں نے اس پہ سرچ کیا اور دیکھا تو اس میں کئی مفاسد ہیں، کئی مفاسد۔ ایک تو ہے کہ خانہ کعبہ پر اس پہ گولی چلانی پڑتی ہے، تو کچھ لوگ اس کی بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہم وہ والا سیمسٹر نہیں کھیلتے، وہ سیمسٹر کہتے ہیں کیا بلا کہتے ہیں، وہ والا اسٹیج، وہ والا ہم نہیں کھیلتے۔ اچھا کس جگہ بت سے مدد مانگنی پڑتی، ہاں جی ہم وہ والا بھی نہیں کھیلتے، تو پھر کون سے والا کہتے ہیں ہم؟ اس میں ننگی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، کھیلنے والوں نے مجھے بتایا، ہاں پوجا نہ کرے تو کہتے ہیں آگے جاتا بھی نہیں ہے، تو پتہ نہیں ننگی لڑکیاں اور کیا سے کیا مصیبتیں اور ادھر ادھر کے معاملات ہیں، تو کئی فضول چیزیں ہیں، گند ہی گند ہے بابا، اس گند سے جتنا بچ سکتے ہیں بچ جائیں۔